قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء بلند الصلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور بہترین اللہ اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرے۔ رب الحسین بحق الحسین اتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں۔ اللہ منتظمین کے، حاضرین کے، ذاکرین کے رزق معرفت میں اور رزق علم میں اضافہ فرمائے۔ میرا اللہ جتنے بیمار ہیں تجھے خالق خاک شفا کا واسطہ میرا مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ سید آصف علی شاہ بیمار ہیں، میرا مولا انہیں صحت عطا فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں جناب سیدہ کی عزت کے صدقے میرا مالک اولاد عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں عزت زہرا کا واسطہ پریشانی حل فرما۔ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک کربلا میں بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب ہو۔ آج شب جمعہ ہے، معصوم کا فرمان ہے، روحیں پلٹ کے آتی ہیں۔ میرا مالک حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، میرے جتنے مرحومین ہیں، شہدائے ملت جعفریہ ہیں یا وہ غریب مومنین جن کے پیچھے اب دعا کرنے والا کو زندہ وارث کی صورت میں موجود ہے، میرا اللہ ہم دعا کرتے ہیں وہ قیامت والے دن اٹھیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک اولاد زہرا راضی نہ ہو جائے۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے اجازت ہے ذکر شروع۔ سورہ مبارکہ النساء ایک آیت لے کے آپ کی خدمت میں روزانہ چند معروضات پیش ہو رہی ہیں۔ آواز توحید آئی ہے کہ بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا اسے جو شرک کرے گا، لیکن معافی صرف ان کے لیے ہے جسے اس کی مشیت میں چھوڑ دیا۔ اسی آیت کے ضمن میں آج ہم تیسری نشست میں داخل ہو رہے ہیں۔ کل والی گفتگو میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے اور آنے والی مجلسوں میں اس کی بنیاد رکھی تھی کہ وہ اللہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اس پہ قطعاً علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کوئی شک نہیں۔ بے شک میری قوم اللہ کی وحدت کی قائل تھی، ہے اور رہے گی۔ ہم اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے قائل ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ اللہ کے اختیارات کے مظہر کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، لیکن یہ سارے اس کے کمالات ہیں۔ ان تمام کمالات کا اظہار وہ جن کے ذریعے سے کرتا ہے انہیں 14 کہتے ہیں۔ ہمیشہ مثال کی پیرائی میں گفتگو اس لیے ہوتی ہے تاکہ بات آسان ہو سکے، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں زیادہ تر سہارا مثال ہی کا لیا ہے۔ اس وقت رات ہے لیکن ہم روشنی میں بیٹھے ہیں۔ یہ روشنی ہم تک کیسے پہنچی؟ ان لائٹس کے ذریعے سے۔ یہ لائٹ کل روشنی نہیں، جس کی وجہ سے یہ روشن ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ پہلے ہی مرحلے میں جانا ہے۔ یہ بجلی کی وجہ سے ہے اور وہ بجلی نظر نہیں آ رہی، صرف نظر آ رہی ہے یہ لائٹ۔ ہم جتنا بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں وہ اس لائٹ سے کر رہے ہیں۔ یہ لائٹ کچھ نہیں اگر پیچھے وہ بجلی نہ ہوتی، بجلی ظاہری نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتی۔ بجلی چھپی ہوئی ہے، یہ ظاہر ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس سے نہیں مانوں گا، میں تو اس کو مانوں گا جس کی وجہ سے یہ ہے،
تو وہ استفادہ ہی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے مظہر کو یہ کہتے ہیں۔ اس بجلی نے اظہار کیا ہے اس کے ذریعے سے۔ ابھی یہاں گھوپ اندھیرا ہو جائے تو ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ لائٹ نہیں ٹوٹی، بجلی چلی گئی۔ تو میں بڑی آسان کر رہا ہوں، اگر آپ پہنچ ہر صاحب عقل کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی کی آنکھوں ہی میں روشنی نہ ہوئی اس کے لیے تو پھر بھی اندھیرا ہے، لیکن جس کی آنکھیں روشن ہے اس نے پہچان لیا کہ یہ لائٹ نہیں ٹوٹی، یہ بجلی چلی گئی ہے۔ جو ہی لائٹ دوبارہ آئی اس کے زبان پہ پہلا جملہ نکلا، آ گئی بجلی۔ اس کا مطلب کہ بجلی آئی ہے تو لائٹ آئی ہے، وہ چلی گئی ہے تو روشنی بچ گئی ہے۔ اس کا مطلب خدا نے کہا میں ہوں چھپا ہوا، میرے کمالات ہیں 14 کے ذریعے سے۔ جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں سمجھو میں ہوتا ہوں، جہاں سے یہ چلے جائیں وہاں سے میں چلا جاتا ہوں۔ اب پہلا نتیجہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں، جتنے شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہو، علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا۔ جہاں سے بھی نکال، یہ جو قریب بیٹھے یہ احسان کیجئے گا، اللہ کو جہاں سے نکال، یہ علی اللہ ہی کی وجہ سے۔ عبادت علی کی تو نہیں ہو رہی، میں نے تو کل بھی گزارش کی تھی، عبادت علی کی نہیں، عبادت اللہ کی کروا لی رہا۔ اچھا وہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، لیکن خود نہیں گھر آ کے دیتا۔ اس نے کہ فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ رزق تو نے بانٹا، جسے زمانہ میکائیل کہہ کے یاد کرتا۔ قرآن اتارتا وہ ہے، لیکن جو فرشتہ لے کے آتا ہے اسے جبریل کہتے ہیں۔ مارتا وہ ہے، لیکن جو روح قبض کرتا ہے اسے اسرائیل کہتے ہیں۔ قیامت کی وجہ وہ ہے، اعلان وہ کرے گا، لیکن جو سور پھونکے گا اسے اسرافیل کہتے ہیں۔ اب جبریل بھی کہیں سے لاتا ہے، اسرائیل بھی کہیں سے پوچھ کے روح قبض کرتا ہے، میکائیل بھی کہیں سے پوچھتا ہے، اسرافیل بھی کہیں سے پوچھتا ہے۔ اب یہاں پہ میں پہلے ہی لمحے پہ یہاں پہ گفتگو روکوں گا اور آپ کے اذہان کو مکمل ساتھ لے کے چلوں گا۔ ایک لمحے کے لیے بڑا مشکل ہے اس رستے پہ چلنا جہاں ہم چل رہے ہیں۔ اب جہاں سے یہ فرشتے پوچھ کے آتے ہیں وہ جگہ کون سی ہے؟ یہ سب کچھ ملائکہ نے کہاں سے پوچھا؟ نوجوان طبقہ میرے ساتھ چلنا، یہ ملائکہ نے سب کچھ کہاں سے پوچھا؟ یہ کون کہتا ہے کہ یہ لے کے جا؟ اس کا مطلب اگر کوئی کہتا ہے تو پھر وہ زبان ہوگی۔ اگر کوئی لکھ کے دیتا ہے، بھئی دو ہی چیزوں سے ہے نا، یا تو کوئی حکم کرتا ہے یا کوئی تحریر کرتا ہے، یا زبان سے کہتا ہے کہ یہ کر تو وہ کرنا ہوتا ہے، یا وہ لکھ کے پیغام دیتا ہے کہ ایسا کر وہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کلام ہے تو زبان چاہیے، اگر وہ تحریر ہے تو ہاتھ چاہیے۔ میرے مالک نہ تیری زبان ہے، بات ابھی بھی مشکل ہے، بات ابھی مشکل ہے۔ میرے مالک نہ تیری زبان نہ تیرا ہاتھ، یہ فرشتوں کو حکم کیسے دیتا؟ آؤ فرشتوں سے پوچھیں کہ تم حکم کہاں سے لے کے آتے ہو؟ تم نے اللہ دیکھا ہے؟ اب آؤ، جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو اب فرشتوں نے کیا کہا؟ شب معراج ملائکہ کا رسول سے کلام پڑھنے لگا۔ رسول نے فرشتوں سے پوچھا کیا کرتے ہو یہاں پہ؟ اپنی خلقت کی وجہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ملائکۃ السماوات والحجاب وملائکۃ العرش، جتنے بھی فرشتے آسمان پہ رہتے ہیں اور جو بھی اللہ کے حجابات میں چھپے ہوئے ہیں اور جتنے عرش کے ملائکہ ہیں، یعظمونہا، یہ سب تمہاری تعظیم کرتے ہیں۔ فرشتوں کا کلام ہے رسول سے، یعظمونہا، تیری تعظیم کرتے ہیں، تمہاری، صرف تیری نہیں، تمہاری تعریف کرتے ہیں۔
یحفونہا تمہارا طواف کرتے ہیں، یصلونہما تم پہ درود پڑھتے ہیں، وَيَحْذَرُونَ عَنْ أَوَامِرَهَا اور تمہارے آمر کے بغیر حرکت بھی نہیں کرتے، جب تک تم نہ چاہو ہم حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے رکے ہوئے ہیں کسی کی آمر کی وجہ سے۔ اب مجھے آج کی پہلی گفتگو کی پہلی نشست پہ، پہلی جست پہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے، یہ امر آتا کہاں سے ہے؟ اگر یہ امر زبان سے ہوتا ہے وہ زبان کون سی ہے؟ اگر یہ امر تحریر سے ہوتا ہے پھر وہ لکھتا کون ہے؟ میرے مالک وہ لکھی ہوئی قلم دکھا، وہ بولا ہوا لہجہ دکھا۔ ہم نے آدم سے پوچھا کیا تو نے اللہ دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے بھی اس نے آواز کے ذریعے سے کہا یہ تسبیح پڑھ، سامنے میرے بھی نہیں آیا۔ ہم نے نوح سے پوچھا، اس نے کہا مجھے بھی فرشتے کے ذریعے سے بھیجا، دیکھا میں نے بھی کوئی نہیں ہے۔ آخر ایک نبی مجھے 1.25 لاکھ میں ملا جس کے نام کی آگے لکھا تھا کلیم اللہ، اللہ سے گفتگو کرنے والا۔ میں نے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، تو ہی بتا تو جو اللہ سے باتیں کرتا ہے کیا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ اس کا مجھ سے تو طور میں بولتا تھا، میرے سامنے تو آیا ہی نہیں۔ ایک دن جستجو کی تھی، پھر نہ آنکھ کھلی نہ امت بچی، میں نے تو پھر دیکھا ہی نہیں۔ ایک ایک نبی کے پاس جاتے رہے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا آدم سے عیسیٰ تک کہ میں نے اللہ دیکھا ہو۔ ہر ایک نے کہا ہم نے سنا ہے ایک لہجے کے ذریعے سے۔ میں آیا نبیوں کے نبی کے دروازے پہ، میں نے کہا تو چھوٹا نبی نہیں، تو ہے سلطان الانبیاء، تو ہے سردار الانبیاء، تو ہمیں بتا فرشتوں سے لے کے عیسیٰ تک کسی نے بھی اقرار نہیں کیا، نہ انہوں نے دیکھا نہ انہوں نے پڑھا۔ ہمیں بتا زبان دیکھی ہے، تو نے ہاتھ دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں نے جستجو کی تھی، اس نے دعا قبول کی، اس نے سواری بھیجی، مجھے گھر بلایا، میں تیار ہو کے گیا۔ آج وہ نظر آئے گا، اس نے پردے کے قریب بلایا، وہ بول رہا تھا، میں لہجہ سن رہا تھا۔ جب ہاتھ آیا میں نے پہچان لیا۔ سنی پہچانی، فرمایا پہچان ہی رہا تھا کہ پردے سے ہاتھ ظاہر ہو، ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، ہاتھ سے پہچان گیا، بول بھی وہی رہا ہے جس کا ہاتھ ہے۔ اب اس میں تو کسی شیعہ کو شک نہیں، اب یہاں پہ تو کوئی شیعہ نہیں اپنے چہرے پہ ہلکی سی بھی شکل لائے گا کہ یہ تو نے ممبر سے کیا کہہ دیا۔ یہ تو تم نے بہت ہزاروں دفعہ سنا ہے کہ پردے میں لہجہ بھی علی کا تھا، ہاتھ بھی علی کا تھا۔ اگر یہ تم نے پہلے سنا ہے پھر انصاف کرنا، تمہیں 14 کی قسم ہے، میں بھی حق ادا کرنے لگا، تم نے بھی حق ادا کرنا ہے۔ اب فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب اگر سنتے ہیں تو پھر حکم علی دیتا ہے، اگر پڑھتے ہیں تو لکھتا بھی علی ہے۔ آؤ چلو ایک لمحے کے لیے آواز سے قرآن کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ صحیح سے نماز ہو گئی، آواز نہیں آئی ابھی تک، جو صاحب آئے وارث سے قرآن کے دروازے پہ جاتے ہیں، مالک کے قرآن کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ مولا یہ فرشتے حکم کہاں سے لیتے؟ توجہ پوری رکھیے گا۔ آئیے دہلیز صداقت پہ چلتے جن کے لہجے کا نام قرآن ہے۔ رٹ لگائی تھی نا مولوی نے اللہ کو پہچانو، آؤ نا اب ہم اللہ کو پہچان لگے ہیں۔ دن میں اتنی دفعہ مسجد میں کہتے ہو پہچانو اللہ کو، پہچانو اللہ کو۔ مولوی مسجد کا دروازہ کھولتا ہے اللہ کو پہچانو، ہندو مندر کی گھنٹی مارتا ہے اللہ کو پہچانو، فادر چرچ کا دروازہ کھولتا ہے خدا کو پہچانو،
رٹ لگائی ہے ہر مذہب نے. اللہ پہچانو, اللہ پہچانو, بھگوان پہچانو, گرو کو پہچانو, خدا کو پہچانو. ہر کوئی کہہ رہا اللہ پہچانو, اللہ پہچانو, اللہ پہچانو. اکیلا ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس نے کوفے کے منبر عرفنی نفسک, پہلے اپنے آپ کو پہچانو. شیعہ مذہب ہے دعائے معرفت پڑھو. دعائے معرفت میں اللہم عرف نفس, میرے اللہ مجھے پہلے میرے نفس کی پہچان دے. اگر میں نے اپنے آپ ہی کو نہ پہچانا تو میں تیرے رسولوں کو کیسے پہچانوں؟ اور اگر میں نے تیرے رسولوں کو نہ پہچانا میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں؟ اور اگر میں نے تیری حجت ہی کو نہ پہچانا میں تجھے کیسے پہچانوں؟ اس کا مطلب ہے اللہ تک پہنچنے سے پہلے ذات کے کنویں کے اندر گر, پہلے اپنی اوقات دیکھ, پھر علی کا قد دیکھ, پھر تجھے پتا چلے کہ اللہ تک پہنچانے والا کون ہے. آؤ اب مالک کے قرآن کے دروازے پہ جاتے, وارث قرآن سے پوچھے مولا یہ فرشتے کس کے امر سے چلتے ہیں؟ منبر کے عزت قسم جب چاہو جس وقت چاہو حوالہ تفاسیر اہل بیت کا منبر پہ دکھانے کے لیے دیا. معصوم نے فرمایا اللہ کے جتنے بھی ملائکہ ہیں ان میں سے ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں جو ہمارے حکم کے بغیر ہلتا ہو. اس نے مولا اگر ہلنے کی کوشش کرے سزا کیا ملے گی؟ یہاں نماز واجب ہے, چھوڑو قضا ہے. اگر وہ تیرے حکم کے بغیر ہل جائیں انہیں سزا کیا ہے؟ امام نے کہا وہاں قضا نہیں ہوتی, وہاں خطا بھی نہیں ہوتی. اس کا مولا انہیں سزا کیا ملتی ہے؟ فرمایا یفترون علی اوامرہ, اگر انہوں نے ہمارا امر چھوڑ دیا قدم یا نہ قدم ہی, اگر ایک قدم بھی ہمارے حکم کے بغیر ہلے ہم جلا دیتے ہیں, ہم جلا دیتے ہیں. فرشتہ جل جاتا ہے اگر حکم کے بغیر ہلے. نجمہ اٹھ کے بھی داد قیمت تھوڑی ہے. اب امام نے کہا ہم جلاتے ہیں اگر حکم کے بغیر ہلے. سدرۃ المنتہا پہ رسول نے جبریل سے کہا آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس کا میں جل جاؤں گا. جل جاؤں گا. تو جو صاحبان اگر تیرے ان کے حکم کے بغیر, اس کا مطلب ہے کہ امر یہ دیتے ہیں. اب امر کے مراد جتنے بھی 29 معنی ہیں امر کے, رزق, عزت, بخت, جتنے بھی معنی ہیں, ہر چیز منسوب ہے 14 سے. اختیار اس کا ہے, اس نے اپنی مرضی سے انہیں دیا. اب جتنے بھی ملائکہ اس نے ڈیوٹی پہ لگائے انہیں کہا تم کرو. اب فرشتے کرے تو مولوی کو اعتراض نہیں. مولوی سے کہا جی رزق کون بانٹتا ہے؟ میکائیل. ہم کہا جی ہم نے علی سے مانگا. شرک کر دیا تو نے, تو نے میکائیل کو بھی تو کہا تھا. یہ جو اللہ فرشتوں سے کام لیتا ہے, بھئی اللہ حضرت جبریل رضی اللہ سے کام نہیں لیتا, حضرت میکائیل رضی اللہ سے. آپ یکدم پریشان ہو جاتے پھر مجھے کر لینا پڑتا ہے تاکہ آپ تو ذہنی طور پہ جاگ جائیں, پتہ تو چلے کتنے فیصد مجمع جاگ رہا ہے. رضی اللہ نہیں, کیا کہا انہیں جائے؟ علیہ السلام, کیونکہ ان سے اللہ کام لیتا ہے. اس کا مطلب اتنا مجمع اتنا تو مان گیا جن سے اللہ کام لے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. نا جن سے اللہ کام لے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. پھر مولوی انسان کا بچہ بننا, جن سے اللہ کام لے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. قرآن منبر پہ لے گیا, خدا کہتا علم یجد کا یتیمن فاوا, میرا حبیب تو یتیم تھا تجھے ہم نے پالا. اب بتا ابو طالب رضی اللہ ہے یا علیہ السلام؟
چوتھی مجلس سے 30 محرم مجھے بادشاہ کی صدی قسم میں ایسے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو نعرے کے بعد علی کا نام لینے کی بھی زحمت نہیں کرتے. ہاں تجھے امیری پہ ناز ہے تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی ہے ہی نہیں کہ تم یا علی کہو, میں صرف ہمارا کام جو ہے وہ میں کرنا ہوں اور اچھے طریقے سے کرنا ہوں. میں بارگاہ معصومین پہ راضی ہوں, جو مجھے کرنا چاہیے وہ میں کرنا ہوں, لیکن جنہیں خاموشی پہ ناز ہے انہیں صرف ایک حدیث سنانے لگا ہوں. یہ قرآن کی مثل میرے سر پہ ہے. معصوم کا فرمان ہے ایک بار دل سے یا علی کہنا 6 مہینے کی اعتکاف سے افضل ہے. ایک بار دل سے یا علی کہنا. زبان عبادت ہے, پوری ایک مجلس ہونی چاہیے اس میں علی کے فضائل پہ. علی کہنے سے ملتا کیا کیا ہے. اگر بات یہیں پر رکی ہے تو برار بھائی, معراج میں کھڑے تھے رسول نے فرشتوں سے کہا انسان اختلاف کرتے ہیں, انسان جھگڑتے ہیں زمین کی وجہ سے, جائیداد کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے. تم بھی کبھی کسی پہ اختلاف کیا ہے؟ تم جو آپس میں سارے ہی نور ہو, ہے ہی معصوم ہو, تمہارا بھی اختلاف ہوا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اختلاف تب ہوتا ہے جب کوئی کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہے. یہ انسانوں میں نالج ہے, ہمارے اندر ہے ہی نہیں. جو قیام میں وہ قیام میں, رکوع میں وہ رکوع میں, سجدے میں وہ سجدے میں. جس کی جہاں ڈیوٹی لگا دی ہے تدبر الہی نے, وہ مدبر الہی کے آگے پابند ہے, اس نے وہیں کا وہیں کھڑے رہنا ہے. فرمایا کبھی ایک سے بڑھ کے کچھ کرنے کی بھی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیری عزت ہی قسم ہے ایک فعل ایسا ہے جہاں ہم ملائکہ کی کوشش ہوتی ہے ہم سبقت لے جائے. فرمایا وہ فعل کون سا ہے؟ فرمایا زمین پہ جب کوئی تیرے بھائی علی کا نام لیتا ہے ہماری کوشش پہلے میں اس کا منہ چوموں, دوسرا کہتا پہلے میں اس کا منہ چوموں. میں نے 3 حدیثیں سنائی, میں نے آنکھوں سے گنا 17 بندے پھر بھی نہیں بولے. اب میں تمہیں ذاتی مشورہ دینے لگا ہوں. اب معصوم کا فرمان میں نے ضائع ہی نہیں کرنا, میں ذاتی مشورہ دینے لگا ہوں. جو آواز بندہ مجلس سے بچا کے لے کے جاتا ہے وہ گھر میں لڑائی کے کام آتی ہے. فساد برپا کرنا ہو تو ذکر علی میں چپ چلے جانا, خاموش چلے جانا. ملائکہ کی ڈیوٹی ہے فرشتے کی. اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. دل کھول کے, اچھا بول کے, دونوں ہاتھ بلند کر کے, سلمان نیت بن کے, مقداد حیثیت بن کے, ابو ذر مزاج بن کے, بہلولی دیوانہ بن کے, اس نعرے کی صدا اس بارگاہ سے لے کر شہنشاہ شاہ نجف تک پہنچے. نعرہ زندگی میں کوشش کرو کہ علی کو پہچانو. مختصر سے زندگی ہے, سانسوں کا یقین کو نہیں, زندگی میں علی کو مانو. مر کے تو کافر بھی مان جائے گا. مر کے علی کو مانا تو کیا مانا, مر کے تو منکر نے بھی علی کو مان جانا, لیکن واپسی ممکن نہیں. کافر بھی مر کے علی کو مانے گا. اہل سنت کتابیں چاہو, میں اہل سنت ریفرنس دینے کے لیے تھے. مکہ تھا, اعلان رسالت تھا, ابھی بچپن تھا علی کا, جوانی تھی رسول کی, تبلیغ کرتے تھے رسول,
مکہ کے شرارتی ماؤں کے شرارتی بچے پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے چلے جو بول گیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے اس لفظ پہ داد دی میں اسے داد دیتا ہوں۔ مکے کے پہاڑوں پہ بیٹھ کے وزنی پتھر لے کے جب رسول گزرتے یہ پتھر کو لڑکا دیتے، رسول پہ پتھر گراتے، پہاڑ پہ بیٹھے ہوتے۔ اگر رسول گلا بھی کرے تو کیا کہتے ہمیں کیا پتا، یہ تو پتھر پہاڑ سے گرا، یہ اوپر بیٹھے ہوتے پہاڑوں پہ، رسول پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے، یہ پتھر پھینکتے، زخمی ہو کے نبوت گھر آئی۔ بقائے رسالت نے نبی کا زخمی جسم دیکھا، ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوئے، سر سے لے کے پاؤں تک یوں زخمی رسول کو دیکھا۔ وہاں گئے جہاں 55 کا علی بیٹھا تھا، علی کے سامنے علی کا بازو پکڑ کے کھڑا کیا، فرمایا اس نے زخمی ہونا تھا، تیرے بستر بدلنے کا فائدہ کیا ہے؟ یوں زخمی ہو کے آنا تھا، اس کے بستر بدلنے کا فائدہ کیا ہے؟ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مسعود احمد عثمانی جیسا متعصب ترین بندہ اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، رسول چلے اگلے دن علی پیچھے چلے، اب وہ پتھر لڑکا رہے تھے، جس نے انگلی کے اشارے سے خیبر اکھاڑا تھا، پتھر یوں لڑ کے علی نے انگلی سے اشارہ کیا، پتھر واپس پلٹے، جس نے پھینکے تھے اس کو لگے، 50 بندوں کے جنازے مکے کی گلیوں میں آ گئے، لوگوں نے شور شروع کر دیا، علی نے ہمارا مارا، 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 مکے میں شور مچ گیا، علی نے اتنے بندے مار دیے، مکہ میں اتنا خون خرابہ ہوا ہی کبھی نہیں ہے۔ رسول کے پاس ہے، ابو طالب کے دروازے میں دستک کیے کہ مکے کے کافروں نے کیا کیا ہے تیرے بیٹے اور بھتیجے نے، جنازے بھر دیے ہیں مکے کی گلیوں میں۔ ابو طالب رسول کے پاس ہے، فرمایا کس نے مارا ہے؟ فرمایا بچہ ہے علی، پھر کیا ہوا ہے؟ جب ہم ان سے پوچھتے یہ کہتے بچے ہیں پھر کیا ہوا ہے؟ اتنا کہنا تھا کافروں کی آنکھوں میں آنسو آئے، رحمت کرم پہ بدلی۔ رسول نے کہا یا علی کر دے زندہ، کر دے زندہ، کر دے زندہ، مجھے عزت حسین کی قسم ہے۔ علی ایک ایک سر پہ آتے رہے، علی اٹھاتے رہے، ایک ایک سر پہ آتے رہے، علی اٹھاتے رہے، جس کا بیٹا اٹھا باپ نے باہیں پھیلائی، جس کا بھتیجا اٹھا چچا نے باہیں پھیلائی، ایک ایک کافر نہ باپ کے قریب گیا نہ چچا کے قریب گیا۔ انہوں نے کہا زندہ ہوئے ہو واپس کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا ان کے چہرے تو دیکھنے دے، جہاں سے آئے ہیں وہاں بھی یہی مانگنے کا طریقہ دیتا اللہ وسیلہ حجت۔ ہم علی کے اللہ ہونے کے قائل نہیں، ہم 14 کے اللہ ہونے کے قائل نہیں، مزہ یہی ہے دیکھیں انہیں۔ آؤ قرآن کھولتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن میں خدا نے 2 علیحدہ علیحدہ پاروں پہ علیحدہ علیحدہ صورتیں علیحدہ علیحدہ آیتوں میں خدا نے ذکر کیا۔ پہلا ذکر خدا نے کیا، آواز قرآن آئی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، وحی کی ہم نے موسیٰ پہ، اِذَا اسْتَسْقَىٰ موسیٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ أَضْرَبَ بِعِصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا، ہم نے موسیٰ کو وحی کی اپنا عصا پتھر پہ مارا۔ یہ ہے پہلی آیت۔ پھر ترجمہ سننا، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا، ہم نے وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پہ مارا۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری جگہ سورہ اعراف پہ پھر خدا نے آیت پلٹی، فرمایا وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ فَقُلْنَا إِنَّ أَضْرَبَ بِعِصَاكَ الْحَجَرَ،
جب موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا، ہم نے موسیٰ سے کہا اپنا عصا پتھر پہ مار۔ میرے مالک یہ کیا؟ ایک جگہ پہ آیت ہے قوم نے موسیٰ سے مانگا، دوسری جگہ پہ آیت ہے موسیٰ نے ہم سے مانگا۔ فرمایا مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، قوم مانگتی ہے حجت سے، یہ ہے مانگنے کا طریقہ۔ قوم مانگے گی حجت سے، حجت مانگے گی ہم سے۔ مسجد میں قرآن ہو، منبر پہ لے گا، پہلی آیت میں فقل تو کہا، تو میں نے کہا۔ جب قوم نے مانگا تو پھر خدا نے کہا میں نے کہا۔ جب موسیٰ نے مانگا فقل نہ، ہم نے کہا۔ وہاں واحد کا سیغہ، یہاں جمع کا سیغہ۔ حجت نے ہم سے مانگا، دیا ہم نے، دیا موسیٰ کے وسیلے سے۔ یوں مسجد کوفہ سے لے کر رہے تھے امیر المومنین، یہ کمیل نے، جن کے نام کے سر منسوب ہے دعائے کمیل، مولا کے سامنے ہاتھ جوڑے، اسے کہا مولا ایک راز سمجھ میں نہیں آیا، مسجد میں تو لگتا ہے، منبر پہ تو لگتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو نہیں لگتا۔ خاموش و شیعہ گھر ایسا نہیں جہاں دعائے کمیل نہ پڑی۔ دعائے کمیل میں علی نے اللہ سے گفتگو کا طریقہ بتایا ہے، کمیل سے کہا ہے کہ گنہگار اللہ سے کیسے بات کرے، یہ کمیل ہی علی سے پوچھ رہا ہے کبھی کبھی تو نہیں لگتا، بتا تجھ میں اور اس میں تعلق کیا ہے۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم خوشامد کروں تو 14 کا مجھ، ایسا سمندر علی نے 2 لفظوں میں بہایا۔ مجھ جیسا حقیر ساری زندگی نجف کی گلیوں میں علی کے شہر کی مٹی چھان چھان کے بھی کھاتا ہے، فکرے کا حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ کمیل نے کہا مولا اس کا تیرا تعلق کیا ہے؟ امام کے جملے لب ہی دے، صرف 2 لفظ نکلے امام کے۔ امام نے کہا دعا ہی فلی ندا ہی، دعا اس سے کرو ندا مجھ سے کرو۔ دعا اس سے کرو ندا مجھ کو کرو۔ ندا کہتے ہیں پکارنے کو، بلائے مجھے، دعا اس سے کرو، ندا مجھے کرو، دعا اس سے کرو، ندا مجھے کرو۔ مجمع چپ ہے، دلیل مانگ رہا ہے، میں دلیل دیتا ہوں۔ خیبر میں 39 دن گزر گئے تھے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، رسول نے مصلی بچھا کے دعا کے ہاتھ اٹھائے، میرے مالک فتح نہیں ہو رہی، فرمایا رسول بھول گیا، دعا مجھے کر، ندا علی کو دے۔ رسول نے مصلی پہ کھڑے نادے علی۔ اب ایک علمی بددیانتی یہاں بتاؤں، غصب کیا ہے مولوی نے، ناد علی کو بھی بدلا۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی۔ اب یہاں آگے جو 2 لفظ ہیں یہ اضافہ ہے مولوی کا، بے عظمتک یا اللہ، بے نبوتک یا محمد، یہ اضافہ مولوی کا ہے، کیونکہ ناد علی اللہ نے رسول سے کہا ہے۔ تو جب اللہ رسول سے کہے بلا علی کو، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا بے عظمتک یا اللہ؟ اسے اللہ کا عظمت کا واسطہ، وہ اللہ کی صلاح کی بات کر رہا تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی۔
بے علی ہے، بے علی ہے، بے علی ہے۔ عملیات کی دنیا کا مجرب ترین عمل ہے نعت علی۔ بعض شیعہ شوق سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تحمل سے پڑھنا، بغیر اذن کے نہ پڑھنا۔ سب سے کٹھن ترین عمل ہے نعت علی۔ اور اگر یہ بات یوں حلق سے نکلی ہے تو میں تمہاری سماعتوں کے حوالے کروں۔ قلندر کا عمل تھا کہ نعت علی جو ہے یہ صرف فقر کی دنیا میں، یہ عارفین کے لیے، فقیروں کے لیے، انہیں بلانے کا ڈھنگ آتا ہے، ان کے کہنے پہ علی آئے، ہمارے کہنے پہ آئے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو ثواب لے کر میں کیا کروں گا؟ عشق حیدر سے ہے دل معطر میرا، تو گلاب لے کر میں کیا کروں گا؟ فرشتہ آیا جو قبر میں حساب مانگنے، یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا، لکھی ہے جو قبر پہ نعت علی، تو حساب لے کر میں کیا کروں گا؟ دعا اللہ کے لیے، ندا ہے علی کے لیے، اس سے مانگنے کے لیے علی کو پکارو۔ موضوع پسند ہے سرکار کی؟ اختیار توحید پہ گفتگو، اللہ کے دیے ہوئے اختیار پہ گفتگو، مرضی سے 14 کو دیے اس نے، قیمت دے کے انہوں نے یہ اختیار خریدے، اسے ان پہ اعتماد ہی اتنا ہے، اسے پتہ ہے میں رازق بناؤں گا، یہ پورے انصاف سے بانٹیں گے۔ قابض بنا کے، مالک بنا کے، حکمران بنا کے اپنی بادشاہت کا انہیں بھیجا۔ کلمہ ایمان کا اظہار ہے، بخشش کی شرط نہیں۔ لفظ بدل دو، مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہیں، مشکل لفظ بول دو۔ کلمہ لعنت اور رحمت میں فرق نہیں۔ بہت مشکل بات کہی، اس پہ دلیل دینے لگا، دلیل اتنی وزنی دینے لگا، دلیل نہیں ہے، منکر ولایت علی کے چہرے پہ تماچا ہے۔ کلمہ اظہار ہے ایمان کا، شرط نہیں ایمان کی۔ شمر نے کلمہ پڑھا تھا، لعنت سے نہیں بچا، راہب نے نہیں پڑھا تھا، نعمت پھر بھی لے گیا۔ شمر کے پاس کلمہ تھا، نہیں بچ سکا لعنت سے، راہب نے پڑھا نہیں، صرف حسین کے دروازے پہ آیا، اس نے مانگا، حسین نے دے دی۔ پوچھو قرآن سے جو حسین نے دی وہ کیا تھی؟ اولاد۔ اولاد کو خدا قرآن میں نعمت کہتا ہے، بغیر کلمے کے نعمت لے گیا، وہ کلمہ پڑھ کے لعنت لے گیا۔ شرط حسین تھا۔ روز کوشش کر رہا ہوں اپنی قوم کے بچوں کو ایک اختیار تو حسین کو سناؤں۔ اس کے پاس کلمہ تھا لیکن لعنت لے گیا، اس کے پاس کلمہ نہیں، صرف محبت تھی، نعمت لے گیا، نعمت بھی اتنی لے کے گیا کہ اگر یہ کرم کے سمندر میں پتھر نہ مارتا تو شاید یہ موجوں کا ارتعاش ختم ہی نہ ہوتا۔ اتنا نواز دیا تھا حسین نے، اتنا نواز دیا تھا حسین نے، اتنا نواز دیا تھا حسین نے، ساتھ پہ آ کے راہب سر سے لے کے پاؤں تک تڑپ گیا، حسین کے قدموں میں بیٹھ گیا، یہاں جملے کتاب کے نہ ہو، میں چوک میں اپنی گردن کا لہو دوں گا۔ جب راہب ساتھ بیٹا لے کر چپ ہوا، فرمان ہوا رسول کا اگر تو نہ بولتا حسین تجھے دیتا جاتا۔ حسین نے کبھی چپ نہیں ہونا تھا، قیامت والے دن ادھر اولاد آدم کی کھڑی ہوتی، ادھر راہب تیری کھڑی ہوتی۔ یہ حدیث کہہ کے رسول زمانے کو بتا دیا ہے راہب کے بیٹوں کا آدم کی اولاد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب مولوی سر پہ قرآن رکھ
मालिक अस्तर ने पूछा था, मौला सारे अमूर ही आप करते हैं, फिर सजदा भी आप करते हैं? ये है तौहीद सिखाने का ढंग, इसे कहते हैं अली। अली ने फरमाया, मालिक अस्तर हम वहां बैठ के निजाम चलाते हैं, यहां उतर के निजाम बचाते हैं। चलाते भी हम, बचाते भी हम। इस निजाम को बचाने के लिए ये कीमत देते हैं। ऐसे बच गई तो ही क्या कुछ नहीं लगा अली का? जितना खर्च अली का हुआ है। पहली सदर मुसीबत की बढ़ूंगा और हर आंख में से फुरात यूं मौजे मार के बाहर निकलेंगे, जितने भी बंधन बांधो पलकों के साहिल पे रुक नहीं सकेगी। इतना दीन पे खर्चा नबियों के बेटों का नहीं आया जितना अली की बेटियों का। अच्छा, जो बंदे मातम नहीं कर सके, मैं सख्त पढ़ने का आदी नहीं, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मोमन के लिए उतना पढ़ूं जितना उसकी आंख से एक आंसू आ जाए। अगर फिर भी जहमत नहीं कर सके आंसू की, तो फिर मैं अगला जुमला पढ़ूं। अगर किसी का दिल ज्यादा तकलीफ में आ जाए तो मुझे माफ कर देना। इतना किसी भी उम्मत ने नबी के बेटों को नहीं मारा जितना उम्मत ने अली की बेटियों को। इतना जालिम से जालिम है। जितना रसूल की उम्मत ने अली की बेटी। कितनी जख्मी थी मैं बता ही नहीं सकता, कितनी जख्मी होके गई मैं बता ही नहीं सकता। कल मैंने आपके सामने पढ़ा था, जब मदीने से निकली तो आबाद कितनी थी। सिर्फ हम आपके डर से छुपा छुपा के पढ़े, वरना बादशाह हुसैन की कसम रज़ा भाई जितना किताबों में लिखा है, अगर वैसे पढ़ा जाए या पढ़ने वाला मर जाए या सुनने वाला मर जाए। हम लोग सिर्फ आपके डर और आपके खौफ की वजह से हम आपको सिर्फ इतना कह देते हैं, शाम में पत्थरों की बारिश हुई, मोमन रो रो के बेहोश हो जाते हैं, फिर मोमन हाथ जोड़ के सवाल करते हैं, पत्थरों की बारिश अली की बेटी पे। यहाँ से मेरे ऊपर कोई कागज भी फेंके ना, मैं इकरार हाथ से रोकूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तमसील के बयान में पढ़ूं, मुझे सख्त पढ़ना ना पड़े। इंसान के ऊपर कोई भी चीज गिरे, इंसान हाथ से रोकता है। एक लम्हे के लिए अपने ज़हन शाम के बाजार में लेके जाना। पत्थरों की बारिश हो रही थी, अली की बेटियों के हाथ बंधे हुए थे, बंधे हुए हाथों से जख्मी हुई। हमने सिर्फ आपके डर से पढ़ा कि कहीं शुजा भाई मोमन मर न जाए। हमने सिर्फ इतना कहा, पत्थरों की बारिश हुई है। अगर किसी को कसम पे यकीन हो ये अब्बास के अलम पे मेरा हाथ है, मैं गलत पढ़ूं, ये जलाली वाला बादशाह मुझे माफ न करे। किताबें लिखती हैं सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, शाम की कमीनी औरतों ने अली की बेटियों का ऐसे इस्तकबाल किया, जिसके हाथ में गर्म पानी था उसने पानी फेंका। कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे वो कपड़े फेंके। जब शाम का बाजार अबूर किया, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहुएं। सज्जाद कहता मैं पहचान ही नहीं सका, इनमें अकबर की माँ कौन है, इनमें असगर की माँ। जख्मी हो गई कुरान की आयत। बस कल जहां से छोड़ा था वहीं से दो जुमले आगे सुनना। सवार हो गई सैयदादियां महमलों में, रवानगी पढ़ रहे ना, जिनको कल वाली मुसीबत के जुमले याद हैं। कल हमने छोड़ा कि अली की बेटी अपने हुजरे से निकली, महमल के करीब आई रसूल की बेटी, महमल के करीब आके अली की बेटी खड़ी हो गई। मेरी आलिया जब खड़ी हुई, यूं हुसैन ने गाजी को देखा, गाजी सर से लेके पांव तक यूं काम रहा था। हुसैन की आवाज, अब्बास, आलिया को सलाम कराओ।
आवाज कहता मेरी जरूरत नहीं। अकबर ने घुटने जमीन पर रखे जैसे कारी कुरान के लिए हाथ उठाया। अकबर ने ऐसे हाथ आगे किए, आगे करके कहा अम्मा तुझे मैं सवार करवाऊं। बीबी ने अपना हाथ बिला तशबीह अकबर के सर पे रखा, रोकेगा तेरी जवानी बची रहे, आज तू उन्हें सवार नहीं करवाना। अकबर के घुटने उठे, कासम ने अपने घुटने टेक दिए, रोकेगा भतीजा बन के नहीं भाई बन के आया हूं, तेरे हसन की निशानी हो, यतीम समझ के मुझ पे करम कर दे। आप भतीजे के हाथों पे पांव रख, तुझे कासम सवार करवाए। बीबी की आवाज है कासम तेरी भी जवानी सलामत रहे, आज तूने भी सवार नहीं करवाना। कासम उठ रहा था, या औना मोहम्मद आगे बढ़े, रोके कहते हैं तो हम अकबर का सदका, लेकिन अगर आज हमें सआदत दे, आज हम सवार करवाएं। अली की बेटी की आवाज है हट जाओ पीछे, मैं अकबर की माँ हूँ, मुझे तुमने माँ समझ के सवार नहीं करवाना। हाशमी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, गाजी कामता आगे बढ़ा, रोकदा हूं तो मैं कनीज का बेटा, मेरी जुर्रत तो नहीं है, लेकिन अगर ज़हरा की बेटी मुझे हुक्म करे तो नौकर अपना सर सईदे पे रखता है, नौकर के सर पे अपना पाँव रखे। बीबी अपने महमल पे सवार हो जा। बीबी की आवाज है ये बात तेरी जमानत लेके मैं अपनी हवेली से निकली हूँ, अब्बास आज तूने भी सवार नहीं करवाना। हुसैन रोते रोते आगे बढ़े, रोक के लगे मुझे कहे तो मैं सवार करवाऊं। बीबी ने हुसैन के गले में बाहें डाली, रोकली तेरे आंसुओं के लिए तो मैं घर से निकली हूँ, हुसैन तू रोना। फरमाया कौन सवार करवाएगा? फरमाया आज वो करवाए जिसने मुझे वापस लेके आना है। इतना कहना था, हाशमी हट रहे थे, सज्जाद आगे बढ़ा, रोक के लगा बिस्मिल्लाह मैं वादा करता। कितना मातम था मदीने में, मैंने पढ़ा ना, अली की बेटियां ऊंट पे बैठ के मैंने पढ़ा, चंद आवाजें थी जो चीखों में बदली, हर आंख रोई, चंद आवाजें चीखों में बदली। सिर्फ तुम्हें बताऊं कि मदीने में मौसम कैसा था। किताबें कहती उर्वा गुफारी नाम का एक सहाबी है, 80 साल इसकी उम्र थी, रसूल का सहाबी था, आखिरी उम्र में कानों से बहरा हो गया था। तारीख लिखती है काना यसमे वाला रात, ये बादलों के गरजने की आवाज भी नहीं सुन सकता था, इतना बहरा था ये। जब 28 जब महमल में बैठी ना अली की बेटियां, ये उठ के खड़ा हो गया, अपनी सौजा से कहता ये किसके रोने के बैन आ रहे हैं, और मेरे कानों में अभी कोई आवाज नहीं आ रही थी, किसी मजदूर के चीखने की आवाज आ रही है। उसकी सौजा ने देखा हाशमियों की हवेली से ज़ैनब का ऊंट बाहर आ रहा। चीखे बरपा मदीने में, मातम बरपा मदीने में, हाशमियों हर कोई आया, हुसैन की आवाज के बाद हर कोई आ गया, मालिक हर कोई आ गया। असगर की मां ने, जिनकी गोद में छोटे बच्चे हैं, असगर का सदका सेहत वाले करे, जो बेऔलाद हैं, मेरा मौला बीबी रुबाब की उजड़ी हुई गोद का सदका, जिंदगी वाले नेक कामिल खिलकत बेटे अता फरमाए। अल्लाह मोहसिन हसन मेरे भाइयों को जिंदगी वाले बेटे दे, मन्नतें मानना। और मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, 18 दिन का था असगर जब मां सीने से लगा के हुजरे से निकली। अब अगर मैं नक्शा बनाने में कामयाब होगा तो फिर तो मातम करोगे। हवेली है हाशमियों की, हर मस्तूर गुजरती है, दरवाजे पे बैठी है अकबर के हिस्से की बहन, हर बीबी अपने दरवाजे की चाबी सुगरा के हाथ में रखती है। बहनों वाले बैठे हो, मुझे सर पे कुरान रख के बताओ 6 साल की बच्ची के हाथ में कितनी चाबियां आ सकती हैं? जब चाबियां ज्यादा हो गई, सुगरा ने चादर का दामन फैलाया, एक एक बीबी आती थी, चाबी सुगरा के दामन पे, सुगरा के सर पे हाथ, सुगरा अल्लाह के हवाले, सुगरा अल्लाह के हवाले, सुगरा अल्लाह के हवाले। एक एक मस्तूर के बुरके में हाथ डाल के कहती रही, बाबा से कह दो मुझे अकबर से बड़ा प्यार है,
سفارش کر دو کوئی میری. روتے روتے ہر مستور گزرتی جا رہی تھی, ہر مستور گزرتی جا رہی ہے. معاف کرنا, میں اب اشارہ ہی کروں گا صرف, اب میں رکوں گا نہیں. اگر تم رو سکو تو کوشش کر لینا, میرا کام ہے صرف نوکری کا حق ادا کرنا. یوں جب آئی ہے نا بی بی کلثوم, بی بی کلثوم کا آنا تھا, سغرا اٹھی, رو کے کہتی پھوپھی منت ہے, بابے کے سامنے کوئی بولتا نہیں, میرا بابا ماں کی طرح تیری عزت و حیا کرتا ہے, بابے سے جا کے صرف اتنا پوچھ دے, اگر محمل میں جگہ نہیں میں پیدل چلی جاؤں. کون بندہ امیر ہے جو ماتم نہیں کر سکتا؟ اگر محمل میں جگہ نہیں میں پیدل چلی جاؤں. بی بی کلثوم کی آواز سغرا حجت ہے, امام وقت ہے, حکم کے آگے ہم خاموش ہیں. ایک ایک مستور گزری, آخر میں آئی ہے, اصغر کو سینے سے لگا کے, اصغر کی. اب میں یہاں ایک لمحے کے لیے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. جب بی بی سغرا دنیا میں نہیں ہے, بی بی کی ماں دنیا میں نہیں ہے, یتیم ہو گئی تھی, حسین اسے اپنے سینے پہ سلا دیا. جب آئی ہے نا حسین مولا کے گھر, بی بی رباب کی ڈولی, حسین نے کہا رباب تیری ایک ہی نوکری ہے, تو نے میری سغرا پال لی. اس کی ماں بچپن میں چلی گئی ہے, یہ یتیم ماں ہے. رباب نے یوں سینے سے لگا, وارث شکایت نہیں آئی. اکبر کے حصے کی بہن بنایا تھا. اکبر گھر میں آ کے سب سے پہلے بی بی سغرا کو ڈھونڈتے تھے. ادھر جب بی بی رباب کی گود میں آئی ہے بی بی سکینہ, ایک دن حسین گھر میں آئے تو حسین مولا نے دیکھا ہے کہ بی بی سغرا دور صحن کے کونے میں رہتی ہے. حسین نے جب ڈھونڈا سغرا کہاں ہے, وہ کونے پہ چلتے چلتے بیٹی کے قریب ہے. سغرا میرا لال زمین پہ کیوں بیٹھی ہے؟ رو کے کہتی ہے بابا دعا کر کوئی یتیم نہ. فرمایا سغرا کیا ہوا؟ فرمایا جب تک اس کی بیٹی نہیں تھی تب تک مجھے ماں کے ممتا محسوس ہوتی رہی ہے, اب اس کی گود میں آ گئی ہے اس کی بیٹی. بابا اب میں آج کے بعد اماں رباب کے پہلو میں نہیں لیٹوں گی. بابا مجھے آج کے بعد زمین پہ سونے دینا. بابا میں آج کے بعد عادی ہو جاؤں گی. بابا مجھے آج کے بعد اماں رباب کے پہلو میں نہ لٹانا. ادھر بیٹی اور باپ رو رہے تھے, یا بی بی رباب تڑپ کے آئی, حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, 3 دن کی سکینہ حسین کے ہاتھوں میں دی, رو کے کہتی تو نے پالنی ہے تو پال, سغرا کو میں پالوں گی. کتابیں کہتی تب سے بی بی سکینہ حسین کے سینے میں. اس لیے اسے کہا جاتا ہے تعویذ حسین. 3 دن کی بیٹی بی بی رباب نے حسین کے ہاتھوں میں رکھ دی. فرمایا اسے تو پال, سغرا کو میں پالوں گی. اب ماں کی طرح پیار تھا دونوں شہزادیوں کو. جب بی بی رباب یوں قریب سے گزری ہے, اب بی بی رباب کی ہمت نہیں پڑ رہی, میں چابی سغرا کے حوالے کر. سامنے آ کے ماں رکی ہے, یا بی بی سغرا اٹھ کے کھڑی ہوئی. لوگ کہتی اماں مجھے پتا ہے, اماں تیرے بھی آنکھوں میں آنسو ہیں, میری بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. اماں چل ایک احسان کر, تھوڑی دیر کے لیے مجھے اصغر دے. اب کوشش کرنا, تیاری کرنا ماتم کی. یوں ملا تشبیہ اصغر کو ہاتھوں میں لیا, اپنے ہاتھوں سے اصغر کا چہرہ صاف کیا, اصغر کا سر چوما, چہرہ چوما, سینے سے لگایا, لگا کے کان میں ایک بات کہی ہے. اب جو بہنوں والے بیٹھو یہ جملہ سمجھو گے. کان میں کہتی اصغر بھائی تو بہنوں کو چھوڑ کے نہیں جاتے. اتنا جملہ کہنا. 18 دن کی اصغر نے اپنی چھوٹی چھوٹی ہاتھ سغرا کے دامن میں ڈال دیے. بی بی رباب کی آواز ہے یا اصغر چلیں. اصغر نے ہاتھ نہیں چھوڑے, اصغر چلیں. اصغر نے پھر ہاتھ نہیں چھوڑے. کی آواز ہے, مولا اصغر کی ماں نہیں آئی. حسین نے اپنا گھوڑا چلایا. جب حسین ہاشمیوں کی حویلی پہ آئے, منظر عجیب ہے. رباب مانگ رہی ہے, اصغر جا نہیں رہا. حسین نے کہا رباب اگر رکنا ہے تو میں کافر لے کے چلوں. دیکھ دی مالک کیا کروں, اصغر نہیں آ رہا. حسین نے آ کے اصغر کو لینا چاہا. سغرا نے کہا بابا تو اکبر لے گیا میں چپ رہی, تو قاسم لے گیا میں چپ رہی. بابا ایک اصغر تو میرے حصے کا آیا ہے. بابا اگر خود چاہتا ہے لے جا, ورنہ میرے پاس چھوڑ کے چلا جا. حسین نے اصغر کے کان میں بات کہی ہے. اصغر
نے لے لیا. صرف اتنا بتا تو نے کہا کیا ہے. حسین نے کہا میں نے صرف اتنا کہا ہے اصغر مدینے رہنا ہے رہ لے, حرمل کا تیر بھی میں کھا لوں گا. سغرا ایسے تڑپی زمین پہ رو کے کہتی پاپا میرا اصغر تیر کھائے گا. فرمایا سغرا ہر کوئی آئے گا, نہ اصغر آئے گا نہ تیرا اکبر. ماتم